حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو سلكوا حجر الذب لسلكتموهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، تقریباً 4 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اس مسجد سے. اس سے پہلے بھی ایک طویل عرصہ 20 سال کے قریب کالم لکھے اور ہمیشہ اپنے اعمال، موجودہ زندگی کے حالات، عالمی معاملات کو قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کی روشنی میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی. آج کا بھی میرا موضوع بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم جو پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کے حالات کیوں نہیں بدلتے، اور ہمارے حالات بدلنے کی کا کو بنیادی ذریعہ کہ اول تو مسلمت مسلمہ کے حالات نہیں بدلتے، اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ پاکستان کے بھی حالات نہیں بدلتے. امت مسلمہ میں بہت حد تک ممالک ایسے ہیں اور کچھ نہیں تو دنیاوی طور پر اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں، آرام سے، سکون سے، چین سے، تیل کی بھی دولت ہے، کسی جگہ کسی اور چیز کی بھی دولت ہے، لیکن ہمارے حالات جو ہیں تمام تر وسائل کے ہوتے ہوئے بہت برے کیوں؟ اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ مثال دیتا ہے، کوئی عام آدمی مثال نہیں دے رہا، کوئی چودھری، کوئی شاعر، کوئی ادیب مثال نہیں دے رہا، اللہ مثال دیتا ہے. ایک بستی تھی کانت آمنتاً مطمئنتاً، جہاں امن تھا اطمینان والا. ایک امن ہوتا ہے آئی جی نے بنایا ہوتا ہے ڈنڈے مار کے، لوگ چپ ہوتے ہیں، یار بڑا ظالم آ گیا کیا کریں، چلان کرتا ہے، یہ کرتا ہے، پکڑ لیتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ امن جس میں آپ چین کی نیند سوتے ہیں، وہ امن جس میں مطمئنتاً لوگ اطمینان کے ساتھ تھے کہ ہم ہر زندگی اچھی گزر رہی ہے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اس بستی میں چاروں طرف سے رزق پہنچ رہا تھا. اللہ نے رزق تقسیم کیا ہوا. ہم جب اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ پھر ہم پہ عذاب نازل کرتا ہے. یہ جو پنجاب کا علاقہ ہے جہاں گندم کی فصل ایک وقت ہوتی ہے، سندھ میں کسی اور وقت ہوتی ہے، پکتی ہے، کسی اور جگہ کسی اور وقت پکتی ہے، تاکہ وہ رزق تقسیم ہوتا رہے. یہ گجرانوالہ کو چاول دے دیے ہوئے ہیں، ملتان کو اللہ نے آم دے دیے ہوئے ہیں، گلگت کو اللہ نے سیب دے دیے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ رغدم من کل مکان، ہر طرف سے رزق اس بستی کو. وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو اس نے انکار کرنا شروع کر دیا. اللہ نے کہ جو ان کو نعمتیں عطا کی تھیں، رزق عطا کیا تھا، دولت عطا کی تھی، اولاد عطا کی تھی، امن عطا کیا تھا، اس کا انکار کرنا شروع کر دیا. اور انکار کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جی یہ وزیر اعظم آیا تو اس نے بڑا امن قائم کر دیا،
یہ آئی جی آیا ہے تو اس نے کمال کر دیا ہے، یہ میں نے اپنی ذاتی قوت سے، کوشش سے، ہمت سے 2 فیکٹریاں لگا لی، یہ بنیادی طور پہ اللہ کے عطا کا انکار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو وہ دیتا ہے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ بس اب ان کو دنیا دے دو، اس کے آگے جو مرضی آخرت سے ان کا لال لکیر پھیر دی جاتی۔ اللہ کہتا ہے فذاقہ اللہ، کیا کیا ہم نے؟ لباس الجوع والخوف، انہیں ہم نے خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ 2 لباس ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو کہا تھا نا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کی عبادت کرو، اطعمہم من جوع، تمہیں بھوک میں کھانا دیتا تھا، وآمنہم من خوف، اور خوف میں امان دیتا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار جو ہے وہ ہم نے کیا۔ کیسے کیا؟ اب سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے الخلق کلہم عیال اللہ، یہ پوری خلقت جو ہے جس میں میں، آپ، عیسائی، یہودی، ہندو، نصرانی، جانوروں میں سے گھڑے، گھوڑے، اللہ کہتا ہے میرا کنبہ ہے، کنبہ میرے گھر کے لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو اپنی ایک باغ کے طور پہ تعبیر کرتا ہے کہ جس کا انتظام و انصراف اس نے ہمارے حوالے کر دیا۔ وہ شیر کے حوالے بھی کر سکتا، ہم شیر صاحب کو سلام کرتے پھرتے، شیروں کو کی بادشاہت ہوتی، اصلی شیر یہاں پر بیٹھے ہوتے بجائے اس کے کہ نقلی شیر بیٹھے ہوتے، ہم نے اس نے ہمیں۔ دوسرا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں ایک دعویٰ کیا ہے، سنتن من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، ہم نے پرانے دور میں جو بھی اپنا دستور بنایا ہے ہم اس کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتے، اس کے اندر رد و بدل نہیں ہوتا کسی طور۔ اب یاد رکھیے کہ اس قرآن پاک میں 50% سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ پرانی قوموں کا کیا ہے۔ اگر اللہ کی کوئی سنت نہیں ہوتی ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ ہماری سے ذکر کرتا، نہ بنی اسرائیل کا بتاتا، نہ عاد کا بتاتا، نہ سمود کا بتاتا، نہ لوط علیہ السلام کی قوم کا بتاتا۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حشر ان کے ساتھ کیا تھا ہمارا بھی ہونے والا تھا، اور ہم کو باقاعدہ وارننگ دی گئی، جس کے لیے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ، تم اتباع کرو گے، یعنی قدم بقدم، شبرم شبرا، کہ تم قدم بقدم اس روش پہ چلو گے جیسے تمہاری پرانی امتیں چلی تھیں، اور آپ نے فرمایا کہ تم یہاں تک پیروی کرو گے کہ اگر وہ گو کے سوراخ حجر الزب وہ گھسے تھے تم بھی اس میں گھسو گے۔ پھر فرمایا تمہاری حالت بالکل ایسے ہو جائے گی ان کے سامنے، یعنی یہودیوں کے، عیسائیوں کے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے، جیسے جوتے کے 2 تلے ہوتے ہیں، سامنے سے پہچانا جاتا ہے نا یہ سیدھا ہے یا الٹا ہے، پیچھے سے نہیں پہچانا جاتا یہ سیدھا الٹا کون، برابر ہو جاؤ۔ اب وہ کرتے کیا تھے جو ہم کر رہے ہیں؟ پوری امت، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذکر کیا ان کے عذابوں کا، جس کی وجہ سے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ کتاب کے ایک حصے کو مانتے تھے، ایک کو نہیں مانتے تھے۔ مطلب وہ یہودی کہتے تھے سود ہے تو حرام، لیکن یہودیوں سے لینا حرام ہے، باقی تو ایسے جنٹائل ہیں ان سے تو لیتے رہو۔ یہ جو مچھلیاں پکڑنے کا ہے، اس کو ہیلے سے انہوں نے، ایک تالاب کھوتا تھا، اس کے اندر ہفتے کے دن منع تھا، اس کی مچھلیاں آتی تھیں، اس کو پکڑ لیتے تھے، اور کہتے تھے ہفتے والے دن تو ہم نے نہیں پکڑی، اتوار کو جا کے پکڑی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کچھ حصے پہ عمل کرتے ہو، کچھ پہ نہیں کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم،
جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میں پتہ ہے اس کی کیا جزا دیتا ہوں، الا خزی فی الحیات الدنیا، میں انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں۔ تیل کی دولت ذلیل، ایٹم بم ذلیل، شاندار قسم کے محلات ذلیل، کوئی مشرف کے سامنے، مشرف صاحب اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، محمد بن سلمان اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، وہ اردن والا وہاں جا کے پیسے مانگ رہا ہے، سب کے پاس انعام و اکرام کی بارش۔ 57 اسلامی ممالک اگر اکٹھے ہو کے ایک یونائٹڈ اسٹیٹ آف اسلام بنا لیں، دنیا میں اس سے زیادہ معدنیات، اس سے زیادہ دولت، اس سے زیادہ زراعت کے کوئی وسائل ہے ہی نہیں جو دنیا میں کسی ملک کے پاس۔ 50 ریاستیں مل کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنتی ہیں نہیں، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ اور ہم ان کو، ایک تو یہ کہ ان کے اندر یہ خصلت تھی کہ کچھ حصے کو کتاب کو مانتے تھے اور کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ دوسرا، اتنے بھی بات نہیں کرتے تھے، فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کتابیں لکھتے تھے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ فلانی کتاب پڑھ لو، یہ فلانی کتاب پڑھ لو، یہ جو کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی کے بعد ختم ہو گیا، ہر نبی کا معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا دفن ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزے ان کے جانے کے بعد ختم ہو گئے، کیونکہ کافت الناس کے لیے نبی آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہم تمہیں یہ قرآن تمہارے ہمارے ساتھ معجزہ بھیج رہے ہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ، تم اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ تو لاؤ، بے شک اپنے لوگوں کو اکٹھا کر لو۔ ہم نے اس کو چھوڑا ہے۔ قیامت کے دن جب تمام امتیں کھڑی ہوں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدمہ لے کے آئیں گے میرے اور آپ کے خلاف۔ وہ کہیں گے اے اللہ یہ میری امت ہے جس نے قرآن مہجورہ، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے تباہی لکھ دی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، کہتے تھے اللہ کی طرف سے، لیشتروا بآیاتہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیات کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ بیچ کھاتے تھے۔ اور بما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اور ان کی کمائی پر بھی ہلاکت۔ ایک تو یہ کام کرتے تھے، دوسرا جو اہم ترین کام کرتے تھے جو ہم بھی آج کرتے ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کے وہ اپنے عالموں اور پیروں کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہوا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو جب یہ آیت اتری تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے، ایسا تو نہیں تھا۔ فرمایا تم یہ مجھے بتاؤ کہ تم اللہ کے حکم کی بجائے تم پیر کا حکم فائنل سمجھتے تھے، عالم کا حکم فائنل سمجھتے تھے بجائے خود اللہ کی طرف رجوع کرنے کے۔ کہا یہ بات تو، اور الہ کیا ہوتا ہے اور حاکم کیا ہوتا ہے؟ اربابا من دون اللہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، اور واحد اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، اللہ تو واحد ہے، سبحان ہے اور شرک سے پاک۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس کی بنیاد پہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی ان ساری چیزوں کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا سے پاکستان مختلف ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے مختلف ہے؟ آپ دیکھیں جو بستیوں میں عذاب اترے ہیں ان کے اندر جو 4-5 بنی اسرائیل کے علاوہ جو عذاب اترے ہیں ان کو ذرا دیکھتے چلیں، تو پھر میں آتا ہوں کہ پاکستان مختلف کیوں ہے۔ سب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے عذاب کا مثال لے لیتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی تھی، اللہ کی نشانی کے طور پہ آئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر اس کی واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رُهْطًا، اس پوری بستی میں صرف 9 لوگ ایسے تھے جو فساد پیدا کرتے تھے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، فساد پیدا کرتے تو اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے پوری بستی کیوں ہلاک کر دی؟ اللہ اٹھاتا اور 9 لوگوں کو مار دیتا، بڑا آسان تھا، اللہ کو پتا تھا۔ پوری بستی کی خاموشی کی سزا تھی کہ تم ان 9 لوگوں کے اس ظلم کے اوپر چپ رہے ہو۔
تمام تر آپ چیزیں اٹھا لیں، اللہ نے جب بستی برباد کی ہے، جب بستی تباہ کیا ہے، ظلم کی خاموشی کے اوپر کی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ معاملہ۔ دوسری، اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ دیکھو، یہ رسول اللہ کے حدیث میں بات، وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، دیکھو، یہ نہیں کہا ظالم کا ساتھ دینا، ظالم کی طرح جھک نہ جانا، آئے سبحان اللہ، دل میں نرم گوشہ مت رکھنا ظالم کے بارے میں، تمسکم، آگ میں پھینک دوں گا تم لوگوں کو میں، میرا جیسا کمزور آدمی ہے نہیں ظالم سے لڑ سکتا، دل میں نفرت رکھو اس ظالم کے ساتھ، اگر تم دل میں نفرت نہیں رکھتے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں آگ میں پھینک دوں گا، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ، اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں اٹھاؤں گا میں جو کہ تمہیں جہنم کی آگ سے باہر نکال سکے۔ چھک نہ جانا، یہ نہیں کہا کہ اس کی کیبنٹ میں شامل ہو جانا، اس کا ساتھی بن جانا، اس کے لیے ہتھیار اٹھا لینا، اس کے بدماشی کے ڈیرے کے اڈے کے اوپر تم جا کے بیٹھنا اور ساتھ اس کے ساتھ اپنا رزق بھی کمانا، اس کی چوری چکاری کے اندر بھی شامل ہو جانا، نہیں، سمپل جھک مت جانا۔ اور رسول اکرم کا فتویٰ اس سے بھی بڑا ہے، من مشی مع ظالمن، جس نے ظالم کا ساتھ دیا لیکوہ ہی، تاکہ اس کو تقویت حاصل ہو جائے، واہ کہ ظالم آیا ہے، اس سے 2-3 لوگوں کو مارا ہے، یہ کیا وہ کیا ہے، آپ کے مخالف تھے، فار ایگزامپل آپ نے خوش ہو گیا، آپ نے کہا، اور آپ نے اس کو قوت بخشی، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور آپ کو علم تھا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے آپ کو علم نہیں ہے، ایک بندہ آتا ہے آ کے ایڈمنسٹریشن کے نام پہ ظلم کر دیتا ہے، کسی اور چیز، میں معاشرے کو ٹھیک کرنے لگا ہوں، اس کے نام پہ ظلم کر جاتا ہے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو علم ہے کہ اس نے واقعی ظلم کیا ہے، لِيَقُوِّهِ إِنَّهُ ظَالِمٌ، اس کو پتا ہے کہ یہ ظالم ہے، اور پھر وہ اس کی قوت کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کے قریب ہوا، وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اتنا بڑا فتویٰ کبھی نہیں دیا، ہمیشہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جو ہے جان بوجھ کے ترک کی، اس نے کفر کیا، پڑھ لے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں کا میں نے اس کو اسلام سے خارج کر دیا، یعنی وہ گیا کفر مکمل طور پر۔ پھر اس کے بعد اللہ ایک اور بستی کی مثال دے، فَكَأَيِّنَا مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے نیست و نابود اور تہو بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندی پڑی ہوئی تھیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار تھے، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران تھے۔ سعودی عرب نے آج کل مدائن صالح جو ہے نا وہ کھولا ہوا ہے، میں جب 2012 میں حج پہ گیا تھا دوسری دفعہ، تو پھر اللہ جو ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ اس بستی میں اگر تم نے آٹا گوندھ لیا ہے نا تو آٹا پھینک دو، جس جگہ اللہ کا عذاب اترا ہے اس بستی سے دور بھاگو۔ ہم نے ٹورسٹ اسپاٹ بنائی ہوئی، آج دیکھو وہ کیا کیا محل تھے، کیونکہ ظاہر بات انہوں نے پہاڑوں کے اندر زبردست قسم کے محل بنائے ہوئے تھے، زبردست قسم کی شاندار قسم کے ان کے ٹھکانے تھے، تو وہ چیز۔ پھر دوسری چیز جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، یہ اس وقت بھی تھی، یہ اللہ کا دعویٰ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، ذکر ہم سمجھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ضربیں لگانی چاہیے، میں کب کہتا ہوں کہ نہیں لگانی چاہیے، لیکن پڑھنا چاہیے کہ لا الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لا الہ کا مطلب ہے کوئی الہ نہیں، کوئی حاکم نہیں جس کا حکم چلے، کوئی حکمران نہیں، کوئی فرما روا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اقبال کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں میں کانپ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ الا، کہ مجھے مشکلات پتہ ہیں کہ لا الہ کی ہے، برادری میرا حاکم نہیں ہے، باپ میرا حاکم نہیں ہے، میرا باس میرا حاکم نہیں ہے، ضربے لگاؤ جو مرضی کرو تم، اگر اس کے ارد گرد باہر جا کے تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، رات کو دعائے قنوت میں یوں وعدہ کرتے ہو وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ جو تیرے باغیاں میں ان سے بائیکاٹ کرتا ہوں، اور صبح باغیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو۔
ان کے ساتھ کھانے کھا رہے ہوتے ہو, ان کے ساتھ پارٹیاں انجوائے کر رہے ہو. آپ کا کوئی دوست, آپ کا کوئی جاننے والا, آپ کا کوئی محبت کرنے والا رات کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے گئے پائن میں توڑے نال اور صبح آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ کو کیا سوچیں گے؟ رات کو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں نخلا نسلک من یجور, صبح اس کے ومن اعرض عن ذکری فانہ لمعیشۃ ضنکا. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے میں اسے معیشت زنکا کا شکار کر دوں گا. معیشت زنکا بڑی مزیدار چیز ہے. یہ وہ چیز ہے کہ پیسے ہوتے ہوئے, دولت ہوتے ہوئے آپ کی گزران مشکل ہو جاتی ہے, گزارا نہیں ہوندا. پتہ نہیں ہمارے والدین 100 روپے میں کیسے گزارا کر لیتے ہیں, ہم تو 1 لاکھ روپے تنخواہ آتی ہے, گزارا نہیں ہوتا. گزران, تمہارے پاس جیب میں پیسے ہوں گے تمہارے پاس بجلی نہیں ہوگی, تمہاری جیب میں پیسے ہوں گے تمہارے پاس گیس نہیں ہوگی, تمہاری جیب میں پیسے ہوں گے تم امن کو ترسو گے, 6 گارڈ لے کے اپنے ادھر ادھر گھومو گے, بلٹ پروف گاڑیاں خریدو گے. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. میں ہوں جو تمہیں بھوک میں کھانا دیتا ہے اور امن. تو یہ معیشت, اور اللہ کہتا ہے یہاں رکوں گا نہیں. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. میں قیامت کے اس کو اندھا اٹھاؤں گا. جو بندہ میرے ذکر سے, ذکر کہتے ہیں اس کو, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ قرآن کو ذکر کرتا ہے, کہتا ہے, بار بار کہتا ہے افلا یتذکرون افلا یتدبرون, غور کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ مقبول جان پہ یا امام ابو حنیفہ پہ, جب میں تو بہت گھٹیا چھوٹا سا آدمی ہوں, جوتیوں کی دھول ہوں, کیا صرف ان کے اوپر لازم تھا کہ قرآن کا علم حاصل کریں؟ سب پر لازم ہے, کسی مولوی پر لازم نہیں ہے, کسی امام پر لازم نہیں ہے, کسی پیر پر, سب پر لازم ہے کہ اس نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے. یوم القیامت نحشرہم یوم القیامت اعمیٰ. یہ پھر اللہ تبارک و تعالی ایک اور چیز بتاتا ہے کہ اس سارے معاملات کے اندر کچھ چیزوں کا عذاب, ایک میں نے عذاب بتا دیا جو دنیا میں ہونا ہے قوموں کے حساب سے. قیامت کے دن آتی یوم القیامت فردا, ہر کوئی علیحدہ علیحدہ پیش ہوگا. قوموں کا حساب اللہ یہیں دے دیتا ہے. یہ قرآن پاک میں جو 50% قوموں کے احوال بتائے گئے ہیں, فرمایا قوموں کا بحثیت مجموعی میں یہی معاملہ ختم کر دیتا ہوں, میں یہی عذاب کی صورتحال لے آتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب کے 3 اقسام ہیں وہ بڑے واضح کر کے بتا دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل هو القادر علی یبعث عذاب علیکم اللہ قل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم, میں تم پر عذاب نازل کروں تمہارے اوپر سے, بارش بدزی بہا کے لے کے جاتی ہے نا, بچوں کو بھی, بڑوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, سب. اور من تحت ارجلکم, تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلہ آئے. لیکن ایک وہ عذاب ہے جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں, وَيَلْبِسُكُمْ شِيَعًا, میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں. پنجابی ہے, پٹھان ہے, بلوچ ہے, فلانا ہے, دوسرا ہے, سرائکی ہے, نون لیگ ہے, پیپل پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, جمیعت علماء اسلام ہے, جمیعت علماء پاکستان ہے, شیعہ ہے, سنی ہے. وَيَلْبِسُكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَأْسَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, اور میں تمہیں ایک دوسرے کی طاقت سے قتل کروا کے مزہ چکھاؤں ان کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دعائیں مانگی اللہ کے حضور کہ میری قوم کو 3 وجہ سے عذاب میں گرفتار مت کرنا. ایک تو یہ کہ کسی بہت بڑے طاعون سے جو ہے اور بیماری سے اللہ نے میری یہ دعا مانی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری دعا مانگی کہ یہ قوم مغلوب نہ ہو جائے مکمل طور پر. مغلوب ہم نہیں ہیں, یہ تو ہم خود اس طرف چلتے جاتے ہیں نا, ہم مغلوب نہ ہو جائیں. اللہ نے میری یہ دعا مان لی. تیسرا فرمایا کہ میری قوم کے درمیان اندر یہ اس قسم کی مسائل پیدا نہ ہوں کہ ایک دوسرے. اللہ نے میری دعا یہ نہیں مانی. اللہ ہمیں جانتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہمیں جانتا تھا کہ ہم نے وہی جوتی کے 2 تلوں کی طرف برابر آ جائے. تو اب یہ ہے وہ صورتحال جس کے اندر ہم اس وقت شکار ہیں. تیسرا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فحش پھیلے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے ہم نے دنیا میں بھی عذاب رکھا ہے اور آخرت میں بھی رکھا ہے. یہ جو خاص طور پہ
بڑے بڑے زبردست قسم کے اسٹوڈیوز بنائے جاتے ہیں اور اس کے اندر الاؤ کیا جاتا ہے فحاشی کو اور اوریانیوں کو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر جسے باقی جو یہ نہ کہہ دینا کہ مسلمان جا کے، میرا کہہ رہے تھے مسلمان صرف مسلمانوں میں مت پھیلاؤ، جا کے انگلینڈ میں جا کے جو مرضی کرتے پھر، نہ وہ آپ پہ وہ بھی ظلم ہے، لیکن مسلمانوں میں جو کرے گا اللہ کہتا ہے پھر دنیا والآخرہ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم آخر کے ساتھ ہم وارث۔ یہ ہیں وہ بنیادی وجوہات جس کی وجہ سے ہم ظلم کی طرف ہیں۔ اب راستہ کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم ترین بات یہ بتائی ہے کہ یہ میں اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ کچھ آپ نے کیا، ہم اسی طرح کا عذاب آئے گا سب کچھ۔ ہمارے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ وعدہ کر کے ملک لیا ہو کہ اے اللہ ہمیں ایک بستی ایسی دے دے، ہم تیرا دین نافذ کریں گے۔ یہ وعدہ بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ ہمیں فرعون سے، اگر اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں فرعون کی اس ظلم سے نجات دلایا کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، اور ہم نے اس عذاب سے تمہیں نجات دلائی اور ساتھ تمہیں کہا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ جو تم نے میثاق کیا ہے اس کو پورا کرو، اور پہلی بار میں وہ پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کہ جاؤ تم فلاں لوگوں سے جا کے لڑو، تو انہوں نے کہا موسیٰ ھذا قوم جبارین، بڑے سخت لوگ، حکم جہاد کا ہے، جاؤ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑ لے، ہم بعد میں آ جائیں۔ اللہ نے 40 سال کا عذاب ڈالا، اتنا سا صحرائے سینا ہے نا، اتنا سا، اس 40 سال اس میں گھومتے رہے، اور 40 سال کیوں؟ تاکہ ایک پوری نسل ختم ہو جائے اور دوسری نسل آ جائے۔ ہم نے 14 اگست 1947 کو انگریز اور ہندو دونوں کی غلامی سے اللہ نے نجات دی، ہمارا اس وعدہ اٹھا رہے تقریریں، برے سے برا مسلم لیگ کا لیڈر جو تھا نا وہ تقریر کرتا تھا، اے مسلم لیگ نہیں، اے مسلم لیگ کے، ادھر مسلمان تے ادھر کافر۔ تو مسلمانوں کے لیے جب ملک لیتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے ملک اس لیے نہیں لیتے کہ تم جا کے وہاں سینما کھولو گے، جس ملک کے اندر 13 لاکھ لیٹر شراب گورنمنٹ کے لائسنس سے بنتی ہو، بکتی ہو، پی جاتی ہو، وہ مسلمانوں کا ملک ہو سکتا ہے؟ چلو سود تو تم کہتے ہو کہ ہم قرضے میں دیتے ہیں جو کو، پورے بینکنگ سسٹم کو تو 1 گھنٹے میں ختم کیا جا سکتا ہے، وہ مسلمانوں کا ملک ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات، 6 مارچ 1948 پاکستان کو بنے ہوئے 8 مہینے ہوئے ہیں، پاکستان کے علماء نے مطالبہ کیا کہ یار تم دستور بنانے لگے ہو تو اسلامی نظام جو ہے اس کو نافذ کرو۔ قائد اعظم نے علامہ محمد اسد کو تقریر کے لیے کہا کہ تم 7 تقریریں کرو ریڈیو پاکستان میں، مولانا مودودی کو 7 تقریریں کرنے کے لیے کہا گیا کہ تم تقریریں کرو کہ اسلام کا نظام کیسے بنتا ہے۔ قائد اعظم کی زندگی میں ایک محکمہ بنا تھا، اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، کہ اسلامی دستور بنائے، اور وہ تھا علامہ محمد اسد۔ 6 مارچ کو ہم نے بنائی، 4 اکتوبر 1948 کو اس تحریک کے مختلف لوگوں کو مولانا مودودی سمیت ان کو گرفتار کر لی۔ مطالبہ کیا تھا کہ آئین کے اوپر اتنی سا فقرہ لکھ دو کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، ساورینٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قرارداد مقاصد جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہم نے مارچ 1949 میں یہ مطالبہ منظور کیا کہ جناب ہم اب مانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ملک اللہ کا ہے اور یہ ہمارے پاس حکومت اس کی امانت۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خوش ہوا ہوگا؟ کیا ہم بنی اسرائیل کے لاڈ کی طرف سے زیادہ لاڈ لیں؟ ہم بنی اسرائیل پہ تو اللہ کہتا ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب تم چلتے تھے تم بادل بھیجتے تھے تمہارے اوپر سایہ کر، اور من و سلوہ اتارتے تھے آسمان سے کہ تم کھاؤ تمہیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ ہمارے پر بادل چلتا ہے،
سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس جگہ پر جہاں ہم کے ماحول کو ہم نے برکت میں رکھا۔ ہم کو زیادہ مختلف ہے؟ جو رسول قیامت کے دن کہہ رہا ہے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ رسول ہماری شفاعت کرے؟ بلے شانو مرشد ملیا تو نے ایویں ہی جا بخشا ہے۔ یہ ایویں کدھر سے ہو گیا بھائی؟ اللہ فرماتا ہے لا تنفع الشفاعۃ الا باذن الرحمن، کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی جب تک میں کسی کو اجازت نہ دوں گا۔ ورضی لہ قولا، اور اس کی بات کو پسند کروں گا سننے کے لیے۔ کیا پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے۔ ہاں سید الانبیاء کا مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن ہم نے سید الانبیاء کو دکھ کتنے دیے ہوئے ہیں یار۔ بار بار میں اپنے اس مولوی صاحب کی کہانی سناتا ہوں، بزرگ آدمی تھے 90 سال کے، ان کا بیٹا جو تھا وہ میری طرح ذرا خوب جوان قسم کا آدمی تھا، وہ تقریر کرتا تھا، اور جس وقت وقفہ ہوتا تھا نماز کا تو اٹھتے تھے اور اٹھ کے جا کے وضو کر کے آتے تھے اور آ کے بیٹھ جاتے تھے، بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ممبر میں۔ وہ کہتے تھے دیکھو پترو، بی اے کا امتحان بہت مشکل ہوتا تھا اس زمانے میں، انگریزی کا خاص طور پر، کہ جس باپ کا ایک بیٹا بی اے میں فیل ہو جائے نا تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، تو جس رسول کی پوری امت فیل ہونے جاتی اس کا دھیان ہے، جس رسول کی پوری امت فیل ہونے جا رہی ہے، ہم نے کتنا دکھ دیا۔ لیکن راستہ ایک ہی ہے، وہ راستہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا، ہم نہیں کرتے۔ فلولا کانت قریۃ آمنۃ ونفعها ایمانا الا قوم یونس۔ اللہ کتنے پیار سے کہتا ہے کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہو جاتی یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ جس کو ہم نے عذاب سے چھٹی بھی دی اور اس کو پھر کیا ہم نے آئندہ زندگی کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دے دیا۔ کیوں ہوا تھا؟ حضرت یونس نے کہا تمہیں عذاب آئے گا، اور وہ دیکھے کہ عذاب آنے والا اٹھ کے چلے گئے، اللہ کا انتظار نہیں کیا فیصلے کا، اور اللہ نے پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور یہ پوری بستی نے کہا پیغمبر نے پوری بستی سجدے میں گری، اور جیسے ہی وہ سجدے میں گری اللہ نے بستی کو تو آگے تھے ان کی نعمتوں اور یونس علیہ السلام کو وہ پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ آخری بات کروں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دن جو ہیں پاکستان کے وہ بہت حد تک ختم ہونے والے ہیں۔ اس کی ایک دو وجہ، ایک تو یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو 3 بنیادی طور پر درجات بتائے ہیں اس کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ تعلق کے، جن میں سے ایک ہم اکثر پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ذرا سا ایسا ہے کہ جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ماڈرن صورتحال کے ساتھ بہت ٹھیک بیٹھتا ہے، جس کے ایک ہم اکثر پڑھ لیتے ہیں کہ یہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ایک زمانہ تم پر ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے جو ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی وہ مقرر کرتا رہتا ہے، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا رہتا ہے، تمہارے پر نعمتیں برستی رہتی ہیں۔ پھر وقت گزر جاتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم اس سٹیج سے گزر رہے ہیں پاکستان کے لوگ۔ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جس وقت تک اس قوم کے لوگ خود نہیں بدلنا چاہتے۔ حالت بدلتا ہے اللہ، یہ پھر ہے نہ کہنا کہ جی بدلو گے خود، انقلاب آئے گا تو یہ ہوگا تو لوگ کٹے ہو جائیں گے نا۔ اللہ طاقت دے گا، اللہ ہمت دے گا، اللہ قوت دے گا۔ تم دل میں سوچو کہ اللہ ہمارے حالات بدل دے۔ پاکستان کی اس وقت حالت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکثریت یہ ساتھ چاہتی ہے کہ ہمارے حالات بدل جائیں۔ ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہم بہت دکھ میں ہیں، ہم بہت عذاب میں ہیں۔ اس میں اوپر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آخری جس چیز سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ جس وقت کچھ لوگ، ظالم لوگ، حکمران لوگ، جب وہ دیکھو ان کو کہ وہ ظلم بڑھ رہا ہے ان کا، یا ان کی طاقت میں قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کشادہ کر دیتے ہیں
پیسہ بھی ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، عالمی شہرت بھی مل جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ مل جاتا ہے، ہر چیز، حتی اذا فرحوا بما، خوش ہو جاتے ہیں، اوہ میں آج تک پاکستان میں 70 سال کسی نے ایسا نہیں کیا، آج تک اس دنیا میں کبھی کسی کا تھا، اوتوا خصلہم بغتۃ فذاہم مبلسون، اور پھر ہم ان کو پکڑ لیں۔ رسول اکرم کی حدیث سے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کسی شخص کی گناہگاری کے باوجود اللہ کی نعمتیں اسے دنیا میں مل رہی ہیں تو اس سے یہ سمجھ لینا کہ وہ ایک مہلت ہے۔ پھر حضور نے یہی والی آیت تلاوت کی، جب کسی قوم کی بربادی کا وقت آ جاتا ہے تو ان پر خیانت کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک وہ ان دی گئی ہوئی چیزوں پر اترانے لگتے ہیں تو ہم انہیں ناگہاں پکڑ لیتے ہیں اور وہ اس وقت محض نا امید ہو کے رہ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ظالموں کی باغ دوڑ کاٹ دی جاتی ہے، اور تعریفوں کے لائق اور معبود اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ بہت دن بدلنے والے ہیں اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلنے ہیں۔ آپ کی ایک کوشش ہے جو کہ آپ نہیں کریں گے، کیونکہ میں گزشتہ کو 12 سال سے لکھ رہا ہوں کہ آپ اجتماعی استغفار کر لیں۔ آپ کمرے میں جا کے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے معافی مانگنا سمجھتے ہیں یہ کوئی ان سائنٹیفک قسم کی چیز ہے۔ یہ جوریہ مقبول جان جو ہے نا، یہ 1400 سال پہلے کی باتیں کرتا ہے، اور آج کل کون جی یونس، نہ یونس علیہ السلام ہے، نہ مچھلی ہے، نہ پیٹ ہے، نہ لوگ ہیں۔ اجتماعی استغفار بہت ضروری تھی جو کہ ہم نے نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو رسول اکرم کی حدیث ہے، اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے ہی تمہارے حاکم تم پر مسلط کیے جائیں گے، ہمارے عمل جیسے ہیں ویسے ہی ہمیں حاکم میسر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی اور اللہ کے سامنے یہ بتانے کی، درخواست کرنے کی یہ اجازت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کہیں اللہ ہم اپنے اس بدترین حالات کو تیری منشا سے، تیری مرضی سے بدلنا چاہتے ہیں، تو بدل دے تاکہ ہم بہتر راستے پہ گامزن ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔